الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسا کہ آپ کے سامنے عنوان دیا گیا ہے تدبر قرآن، تو انشاءاللہ یہ موضوع بہت بڑی اہمیت والا موضوع ہے اور اس کے دلائل کہ اس کی اہمیت کی کیا ہے ابھی آپ کے سامنے آنے والے ہیں. مگر یہ چیز ہے کہ یہ درس یہ موضوع انشاءاللہ تعالی بالکل وقت ٹائم لیں گے کم، مگر مضمون کو سمجھنا ضروری ہے، کیونکہ زیادہ بولنے سے مقصد نہیں، بات سمجھنے سے مقصد ہے. اللہ سبحانہ وتعالی قرآن مجید کو نازل فرمائے، اس کے مقاصد بہت سے ہیں، مگر سب سے پہلے اہم چیز جس چیز کے لیے قرآن اتارا گیا، اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرمائے کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ، ہم نے بابرکت والی کتاب کو آپ پر نازل فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تاکہ لوگ اس کو تدبر کریں، غور و فکر سے اس کو دیکھیں. غور و فکر اور تدبر تفسیر سے ہٹ کے ہے. تفسیر میں صرف آپ کو اس کا معنی ملتا ہے، تدبر میں اس کی گہرائی کی ڈپتھ ایسی جگہ پہ پہنچتی ہے کہ آپ کے دل میں ایمان مضبوط ہو جاتا ہے. معنی یہ ہے کہ قرآن کی تفسیر سے سمجھنا تفسیر میں مل جاتا ہے، مگر دل کے احساس اور آپ کی پرسنالٹی کے اندر آپ کے ایڈجیکٹو، آپ کی صفات کی تبدیلی جب قرآن تبدیل کرنا شروع کرتا ہے اور آپ قرآن کے صفات کے اور وہی چیز کے مائل اور اس کے قائل ہوتے ہیں، جب جا کے قرآن کا اثر آپ کی زندگی میں اور آخرت کے لیے بہت کامیاب بن سکتا ہے. مگر اکثر لوگ آج اس مقصد سے معطل ہو چکے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہی نہیں، کوئی بتا ہی نہیں ہے. بچپن سے دیکھتے آئے کہ قرآن مجید ہے، اللہ کی کتاب ہے، اسلام کی شریعت ہے، شفا ہے، بہت کچھ باتیں جنرلی طور سے بتائے گئے، مگر یہ تدبر کے اندر جو غور کرنا چاہیے، بہت بڑی حقائق اور سچائیاں اور کچھ ایسی چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، مگر بندوں کو واقفیت نہیں کہ اللہ تعالیٰ کیسا پسند کیا اور وہ چیز کو کیسا پہچانا جائے. اس کی مثال لے لیجئے، ایک مثال نہیں، کئیوں مثالیں. قرآن کے تدبر میں ایک آیت آپ کے سامنے آ رہی ہے، جس آیت کا ترجمہ بھی سامنے لا ہوا. ابراہیم علیہ السلام کی دعا گفتگو میں اور الفاظ میں کہے وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو اللہ تعالیٰ مجھے شفا یاب کرتا ہے. ٹھیک ہے، یہ تفسیر ہے. اس کے اندر تدبر دیکھنا چاہتے ہیں تو تدبر کا معنی کیا نکلتا ہے دیکھیے. آپ یہ کہہ رہے ہیں اللہ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو آپ مجھے شفا دیتے ہیں، فہوا تو اللہ ہی مجھے شفا دیتا ہے. سوال یہ ہے بیماری کہاں سے آئی؟ اللہ تعالیٰ آزماتا خیر سے اور شر سے نا، مگر ابراہیم علیہ السلام کا جملہ دیکھیں وَإِذَا مَرِضْتُ، اور جب میں بیمار پڑتا ہوں تو وہ مجھے شفا دینے والا ہے، شفا دیتا ہے. کیا ہے غور کا معنی؟ کہ بیماری اور دنیا کے مصیبت آفات وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہوتے ہیں شروع ابتداء، یعنی اللہ تعالیٰ خود وانٹڈلی بندے کو آ کے تکلیف دینا چاہتا ہے، نہیں. ابراہیم علیہ السلام کا یہ جملہ وَإِذَا مَرِضْتُ، اس کو عربی زبان میں تا متکلم کہتے ہیں، کہ جو کہہ رہا ہے وہ تا اپنی ریفر کرتا ہے، اپنے طرف اشارہ کرتا ہے کہ اور جب میں بیمار پڑتا ہوں، یعنی کہ میرے بد کرنیوں سے، میرے برے عمل سے، میرے کوتاہیاں گناہوں سے اس کی سزا جب مجھے اللہ تعالیٰ دنیا میں دیتا ہے نا، یا مجھ کو آتی ہے نا، تو اللہ ہی مجھے معاف کر کے شفا دیتا ہے. یہ تدبر کے معنی میں بہت گہرا معنی ہے
یعنی کہ آپ کی زندگی میں جتنے بھی مصیبتیں آتے ہیں، تقدیر تو خیر کی اور شر کی اللہ تعالیٰ سے ہوتی ہے، مگر شر کی نسبت اللہ کی طرف ریفر نہیں ہو سکتی، کیونکہ اللہ کی طرف کچھ شر آتا ہی نہیں۔ اللہ کی طرف سے، اللہ کی طرف سے صرف خیر ہی خیر آتا ہے۔ شر ہوا تو اپنے آپ کو جھانچ لیں، کچھ نہ کچھ آپ کی مصیبت، آپ کی ایک آفت آپ کو پھنسا کے رکھی ہے۔ تو لوگ توبہ کرنے کے بجائے شیطان کو خوش کرتے ہوئے نا امیدی کی طرف جاتے ہیں اور کہتے ہیں پوری دنیا والے اچھا کھا رہے پی رہے، ہم ہی مصیبت میں آنا تھا، ہم کسی کا برا نہیں کرے بھائی، ہمارے کو کیوں آزمائش آتی ہے۔ بہت سے ایسے نا امیدی کے الفاظ جو یہاں ابراہیم علیہ السلام کی دعا میں یہ لفظ نہیں آیا اے اللہ تو جب مجھے بیمار کرتا ہے تو مجھے ٹھیک کر دیتا ہے، یہ لفظ نہیں تھا۔ بیماری کی نسبت اپنے طرف لیے اور شفا کی نسبت اللہ کی طرف لیے۔ تو ہمیشہ مومن زندگی میں جب کامیابی زندگی جینا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ یہ عقیدہ رکھے، اور یہ عقیدہ مومن کا عقیدہ ہوتا ہے کہ جو کچھ نقصان یا تکلیف یا پریشانی یا مصیبت کچھ آتی ہے تو ہمارے اپنے آپ کے گناہوں کی سبب سے ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ابتدا شر نہیں ہوتا ہے، کبھی بھی نہیں۔ اس کی دلیل دوسری آیت پہ سورہ ال عمران میں دیکھیے، اس کو غور سے سمجھیے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ۔ اے اللہ مالک ملک، تو جسے چاہے عزت دیتا ہے، جسے چاہے رسوا کرتا ہے، جسے چاہے بادشاہت دیتا ہے، ملکیت دیتا ہے، اور جسے چاہے اس کو اس سے چھین کر محروم بھی کرتا ہے۔ اس کے بعد کی آیت میں کیا ہے؟ بیدک الخیر، خیر جتنے ہوتے ہیں تیرے ہاتھ سے ہی ہوتے ہیں پروردگار۔ اللہ کی طرف خیر کی نسبت دی جا رہی، نہ کہ شر کی نسبت۔ سمجھنا چاہیے یہ بات کو۔ اس کے بعد اور ایک چیز جو اپنی مومن کے عقیدے کو یہ قرآن تدبر سے بہت تہذیب بناتا ہے آپ کے اندر، اور وہ دعا کا انداز۔ جب اللہ سے آپ دعا مانگتے ہیں تو دعا کے مانگنے سے پہلے آپ کا دل کا گمان اور آپ کا دل کا تصور مومن بننا چاہیے۔ اگر ایک مومن کسی مومن کے بارے میں بدگمانی کرتا ہے گویا کہ گناہ میں پڑتا ہے یا نہیں ہے، تو سوچئے کہ یہ مومن جو اپنے آپ کو مومن کہتا ہے اور اللہ کا بندہ کہتا ہے اور بدگمانی اپنے رب سے کرتا ہے، کتنے خطرے پہ ہے؟ یہ ایمان جانے کے خطرے میں ہے کہ اللہ تعالیٰ سے بدگمانی کرے۔ تو بدگمانی کیسا اور کس وجہ سے کرتا ہے انسان؟ کیونکہ یہ تدبر سے واقفیت نہیں، قرآنی انداز سے اللہ تعالیٰ کو جو گفتگو یا دعا یا بات چیت یا پیش کرنے کی انداز جو سمجھتا نہیں، قرآن کو غور تدبر سے دیکھ کر وہ اللہ کے سامنے بدتمیزی بھی کر دے سکتا ہے، اور اس کو پتہ ہی نہیں، کیونکہ اس کو کوئی سکھائے نہیں، کوئی بتائے نہیں، نہ اس کو فرصت ہوئی کہ قرآن کو تدبر سے دیکھے۔ اب اس کے اندر دو چیز سمجھ میں آتی ہیں، آپ کو دیکھ کر میں بتاتا ہوں، یہ نقطوں کو غور کیجیے۔ اللہ سبحانہ وتعالی قرآن مجید میں ہی جتنے بھی نیک صالحین انبیاء یا جس کی تعریف ہوئی ایمان کی برتری اور بلندی میں، وہ لوگ کی تعریف کرنے کے وقت ان کا انداز گفتگو، بیانی گفتگو کو سامنے لائیں، اور اس بیانی گفتگو کو آپ اور ہم دن رات پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، مگر غور نہیں کرتے ہیں کہ اس بات کے پیچھے کتنا بڑا معنی آ رہا ہے۔ اور یہ جو پہلا نقطہ میں نے کہا، یہ گناہ میں اکثر ہماری امت کے لوگ پڑے ہوئے ہیں، اور اس کی دلیل ثبوت دیتا ہوں، بات ہوا میں نہیں ہے، بات پریکٹیکل ہے۔ کیا ہے بیماری؟ بیماری یہ ہے اللہ سے بدگمانی کرتے رہتے ہیں ہمیشہ۔ اس کی دلیل آپ لوگ کے دماغوں سے، اپنے آپ سے آپ لوگ پوچھ رہے ہو سچائی سے، اور یہ کہو کتنے بار سوچ میں بیٹھ جاتے ہیں ارے آگے ایسا ہوا تو کیا ہوگا، بچے کو وہ ہوگا تو کیا ہوگا، کاروبار میں اگر ایسا نہیں چلا تو پھر کیا ہوگا۔ کتنے نیگیٹو تھاٹ اور نیگیٹو بدگمانیاں کہ نقصان ہوگا، تکلیف ہوگی، پریشانی ہوگی، یہ چیزوں کو کتنے بار لائے اور کتنے مرتبہ آپ لوگ اپنے دل دماغ میں سوچیں اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آسان کر دیں گے، اپنے کو ڈرنے کی بات نہیں، فکر کرنے کی بات نہیں۔ کئی لوگوں کی راتوں کی نیند حرام ہو جاتی ہے صرف یہ بدگمانی کی وجہ سے، اور پھر اس مصیبت میں پڑتے ہیں اور گرتے ہیں اس وجہ سے نہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو سزا میں ڈالنا چاہتا ہے، اس وجہ سے کہ یہ لوگ یہ گناہ سے توبہ آج تک بھی نہیں کرے، اللہ سے بدگمانی۔
آیت نمبر 6 سورہ فتح میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین یظنون باللہ ظن السوء، جو لوگ اللہ سے بدگمانی کرتے ہیں سزا کیا ہویں گی ان کی؟ علیہم دائرۃ السوء، ہم ان کی گمان میں ہی گھیرے میں ڈال دیتے ہیں جو گمان کرے۔ سوچے آپ یہ بات کو، قرآن کا قانون تبدیل نہیں ہوتا، اپنے آپ کو تبدیل کرنا ضروری ہے۔ یہ احساس ہمارے اندر جگیں گا اور قرآن کا احساس آئیں گا دل میں، اور تدبر سے، کیونکہ دل اندر کی چیز ہے تو قرآن کے اندر کی چیز کو لو اور اندر اتارو، نہ کہ اوپر کی چیز یہاں سے لیے یہاں سے نکالے۔ یہ بہت فرق کرتی ہے زندگیوں میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں فرمائے ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرین، اللہ تعالیٰ اس کتاب کی بدولت کئی امتوں کو، کئی لوگوں کو بلندی پہ پہنچا دیتا ہے، اور کئی لوگوں کو اس کو چھوڑنے اور لاپرواہی کرنے کی وجہ سے ان کی رسوائی کا سامان بنا دیتا ہے۔ چلے یہ نقطے کو سمجھنے کے لیے اور 2-3 مثالیں تدبر میں دے دیتا ہوں۔ قرآن مجید میں سورہ کہف جمعے کو جمعہ پڑھتے ہیں لوگ، ہے ٹھیک ہے، اس میں ایک واقعہ ہے خضر علیہ السلام اور موسیٰ کا واقعہ، جو لوگ زیادہ قصہ جانتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے سامنے ایک شخص بنی اسرائیل کا آ کر پوچھتا ہے موسیٰ زمین پر سب سے زیادہ علم رکھنے والے کون ہیں؟ تو موسیٰ بنا تحقیق بنا سوچے سمجھے یہ جواب جلد بازی میں دے دے کہ میں چھوں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ بتائے کہ اے موسیٰ جاؤ ہمارے ایک بندے سے علم سیکھو۔ اچھا، تو وہ معاملے میں گئے تو امتحان کیا لیا جا رہا تھا؟ قال انک لن تستطیع معی صبرا، یہ کہے کہ آپ میرے ساتھ برداشت نہیں کر سکیں گے، صبر کا مادہ آپ کا ختم ہو جائے گا، آپ کو صبر کرنے کا امتحان ہے۔ ٹھیک ہے کریں گے صبر انشاءاللہ، ستجدنی انشاءاللہ صابرا ولا اعصی لک امرا، میں کوشش کرتا ہوں جہاں تک ہو سکا کہ میں صبر سے ہی کام لوں آپ کے ساتھ اور آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا، آپ کی اتباع کروں گا، کیونکہ یہی شرط تھا۔ اب ان دونوں کے راستے میں 3 واقعات ہوئے۔ پہلا واقعہ ایک کشتی میں بیٹھے تھے اور کشتی پہنچنے سے قبل خضر علیہ السلام اس کشتی میں ایک ہول کر دیے، یا بہرحال اس کے تل کو سوراخ کر دیے ہیں، تو وہ کشتی کا پانی نیچے سے اوپر تک آنا لگا۔ تو موسیٰ دیکھ کر پریشان ہو گیا، قال اتريد ان تغرق اهلها، کیا یہ کشتی جہاز سوار ہونے والوں کو ڈبانا چاہ رہے ہیں، ہلاک کرنا چاہ رہے ہیں آپ؟ تو یہ کام کیا ہے؟ نیگیٹو کام ہوا، پوزیٹو نہیں ہوا، یہ تعمیری کام نہیں، نقصان کا کام ہے نا؟ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آخری واقعے میں کیا ہوا تھا؟ ایک بستی میں گئے اور اس بستی والوں سے لوگ کھانا اور مہمان نوازی مانگے، بستی والوں نے انکار کر دیا ان کو دینے سے، کھلانے سے۔ وہاں پر ایک دیوار بالکل خستہ ہو کر گرنے کے قریب آ چکی، اور وہ دیوار کی مرمت کرنے کے لیے، درست کرنے کے لیے ایک پیغمبر مستری اور ایک بلڈر کا کام، لیبر کا کام کرتے ہوئے دونوں بھی اپنے ہاتھوں سے اس کو ٹھیک کر کے درست کرتے ہیں۔ تو یہ کیا ہوا؟ تعمیری کام ہوا ہے، صحیح ہے، ایک بھلائی کا کام ہوا۔ اب آخری میں جب معاملہ ختم ہو گیا امتحان کا، تو اس کا خلاصہ دینے کے لیے خضر علیہ السلام قرآن مجید کی آیتوں میں دیکھیے کیا کہے، کس انداز سے گفتگو کی ہے موسیٰ سے۔ موسیٰ کو یہ کہے اما السفینۃ، جس کشتی کو ہم نے سوراخ اور اس میں عیب ڈالے ہیں، فکانت لمساکین یعملون فی البحر، کچھ مسکین لوگ جو سمندر میں کماتے تھے، اس کے ان کا آمدنی کا ذریعہ تھا۔ وکان وراءہم ملک یأخذ کل سفینۃ غصبا، اور جس جگہ پہ ہم ساحل پہ پہنچنے والے ہیں وہاں پر ایک بادشاہ ہے، ظالم ہے، ہر کشتی جہاز کو زبردستی سے غصب کر کے چھین لیتا تھا۔ تو اس کے اندر جب عیب ڈال دیتے ہیں، کچھ سوراخ ہے، ٹوٹی ہوئی ہے، تو اس کی نیت خراب نہیں ہوتی، یہ بیکار چیز ہے، کم سے کم وہ لوگ مرمت کر لے کے کما لے سکتے جو کشتی کے اونر سے۔ تو عیب جب ڈالا ہوں میں، تو اس کے الفاظ دیکھیے، فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا، میں چاہا کہ اس کے اندر عیب پیدا کروں۔ عیب کی نسبت کس کو دیا؟ ریفر اپنے آپ کی طرف حوالہ لیا، صحیح ہے۔
جو دیوار گرنے کے قریب آ گئی اس کو مرمت کرے، کس کے ہاتھوں سے ہوئی مرمت؟ وہ دونوں کے ہاتھوں سے، اس کو درست کر کے ٹھیک سے ٹھہرائے۔ پھر اس کی وجہ بتا رہے ہیں وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ، اس بستی میں 2 یتیم بچے رہتے تھے، اور وہ دیوار کے نیچے ان کی جائیداد، ان کا کنز، ان کا حصہ تھا جو ان کے ماں باپ نیک صالح ماں باپ تھے، اور وہ گزر گئے تو ان کا مال وہاں محفوظ ہے۔ اگر وہ دیوار گر جائے اور وہ چیز دکھ جائے، بستی والے اڑی پڑ کر لوٹ کر ان کا مال برباد کر دیں گے، ہڑپ لیں گے۔ تو فَأَرَادَ، دیکھیے کام اس نے کیا، مگر کیونکہ تعمیری اور پوزیٹیو کام ہے، ریفر کس کو دے رہے ہیں؟ فَأَرَادَ رَبُّكَ، آپ کے رب نے چاہا۔ بھلائی میں اللہ تعالیٰ کی تعریف اور اللہ کی طرف ریفر کرتے ہیں، جو نقصان میں ہے اپنے طرف حوالہ لیتے ہیں۔ آخری خلاصے میں جملہ غور کیجئے، وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي، اور جتنے بھی چیزیں میں نے کیا وہ میرے فیصلے سے نہیں تھے، وہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا۔ مگر وقتیہ طور سے بولنے کا انداز کہ برائی میں اللہ کے ریفر نہیں کرے، اللہ کا حوالہ نہیں دیے، ریفر ہمیشہ اپنی طرف لے لیں، اور جو بھلائی کا تھا اپنے ہاتھوں سے کرنے کے بعد بھی اللہ کا فضل اور احسان اور اللہ کی مہربانی بول کر یاد کریں۔ اور ایک ایسی نقطہ دیکھ سکتے ہیں تدبر قرآن میں، سورہ جن آیت نمبر 9-10 میں، تقریباً 8-9-10 میں اللہ سبحانہ وتعالی وہ جنات لوگ جو ایمان لائے تھے، وہ لوگ کا معاملہ یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت آنے سے پہلے وہ لوگ آسمان کے بیٹھکاں بیٹھتے تھے، یعنی وہاں پر آسمان کے قریب، اور ان کے سیٹاں بیٹھنا کیا ہوتے تھے تو آسمان کی خبر چرا کر نیچے نجومیت کا حانت کرنے والوں کو بول دیتے تھے کہ دیکھو اس جگہ پہ ایسا ہونے والا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ عرش سے اپنا فیصلہ سنا دیتا ہے، تو فیصلہ ہر آسمان والے فرشتے ایک دوسرے آسمان والوں کو سناتے ہیں کہ اللہ کا یہ فیصلہ ہوا۔ تو 7ویں آسمان پہ جو بات اور گفتگو ہوتی ہے تو وہ لوگ یہ بات کو چرا کر لا کر زمین پہ نجومیت کہانت والوں کو سناتے تھے، تاکہ لوگ کا ایمان عقیدہ دنیا والوں پہ رہے۔ جس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت دی گئی تو وہ لوگ کے بیٹھکوں کو برخاست کیا گیا، جو بھی بیٹھنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کے پیچھے ستارہ جلاتے ہوئے اس کو آگ شعلے سے برباد کر دیتا ہے، اس کے ٹھکانوں کو برخاست کر دیتا ہے۔ تو یہ جنات کے لوگ کی گفتگو دیکھیے، جب ایمان لائے ان کی گفتگو کتنی پیاری اور کیا انداز ہے بولنے کا۔ وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ، اور ہم کچھ بیٹھکیں رکھتے تھے ہمارے سننے کے وہاں سے۔ فَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا، آج جو بیٹھے گا وہاں کی خبر بات چرانے کے لیے تو اس کو ستارہ جلانے والا پیچھے لگ جاتا ہے۔ اب اس کے بعد کے جملے پہ غور کیجئے، وَأَنَّا لَا نَدْرِي، اور ہمیں اس بات کا پتہ نہیں، أَشَرٌ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا، اور ہمیں پتہ نہیں کیا زمین والوں کے ساتھ شر ہونے والا ہے یا اللہ تعالیٰ ان کا رب ان کی بہتری کرے گا۔ بہتری کا لفظ آیا تو اللہ کا نام لے لی، برائی کا شر کا ہونے والا ہے تو ریفر اللہ کا نہیں۔ سمجھے بات کیسی ہے کہ ہمیشہ ہمارے پاس تکلیف یا پریشانی کچھ آئی تو پہلے اپنی غلطیاں اور اپنے گناہوں کو جھانچنا ضروری ہے۔ بدگمانی پہلے روکنا ہے اپنے دل سے، اپنے دل کو یہ کہنا ہے اے دل تو اللہ کا بندہ ہے، ہر حال میں اللہ تعالیٰ تیرا بہتری کرے گا اگر اچھی گمان کرتا ہے۔ مگر لوگ سمجھتے ہیں کہ گناہ وہی ہے جو انسان ہاتھ پیر آنکھ ناک سے کرتا ہے، مگر دل سے بدگمانی اللہ سے کرتا ہے اور اللہ سے نا امید ہوتا ہے، اللہ سے یقین اور بھروسہ نہیں رکھتا ہے، یہ سارے گناہوں کا توبہ کب کریں گا؟ جب اس کو احساس ہوگا کہ یہ بھی گناہ ہوتا ہے دل سے۔ مگر اکثر لوگ یہی گناہ پہ عادی ہو چکے ہیں اور اس کا احساس نہیں، تو سزا زندگی بھر ان کے پیچھے لگے ہوئی رہتی ہے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دعائوں میں کیا ہے؟ رب اغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما انت اعلم به منی، اے اللہ میری مغفرت کر دے اس گناہوں کی جو میں جان بوجھ کر کیا اور جو انجانے میں ہوئے، اور جو میں جانتا ہوں مجھ سے ہوئے ہیں گناہ، اور جو مجھ سے خبر ہی نہیں، مجھے پتہ ہی نہیں جو مجھ سے ہو گیا اور تو مجھ سے بہتر جانتا ہے کہ وہ گناہ تھا، یہ سارے میرے گناہ معاف کر دے۔ ایسے الفاظ سے، جامع الفاظ سے نبی مغفرت مانگتے تھے اللہ تعالیٰ سے۔ اس لیے قرآن کی تدبر میں مومنین کا احساس اور
تبدیلی ہوتی ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ انداز گفتگو کا کیسا ہونا چاہیے اور کیسی چیز کس کے لیے نسبت دی جاتی ہے. زندگی میں معاملہ داری کیسا ہوتا ہے, اپنے حالات مختلف رنگوں میں آتے ہیں, مگر مومن ہمیشہ اللہ پہ اچھا بھروسہ توکل رکھتا ہے. اور ایک واقعہ حکمتاً سکھاتے ہیں, اور یہ واقعہ ایک بادشاہ تھے جو ان کے وزیر تھے, اور یہ وزیر ہمیشہ جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ کہہ دیتا ہے الحمدللہ, اللہ اس میں بہتری رکھا ہے. ایک دن وہیں بادشاہ کچھ کاٹتے کاٹتے ان کی انگلی کٹ گئی, خون بہت گیا, انگلی کٹ گئی, تو وزیر دیکھ کر بولا الحمدللہ اللہ اس میں کچھ بہتری رکھا. بادشاہ کو غصہ آ گیا, یہ کیا ہے, میرا نقصان ہو گیا یہاں پہ, اور وزیر میرا بولا کہ اچھا ہوا, اس کو جیل میں ڈال دو فوری. آرڈر پاس ہو گیا, اس کو قید خانے میں جیل میں ڈال دیا. تو وہ جاتے وقت یہی بول رہا الحمدللہ اللہ اس میں بھی بہتری رکھا. تو بادشاہ پریشان ہے, یہ کیا آدمی ہے, کچھ بھی نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ بہتری کرا ہے, اللہ تعالیٰ بہتری کرا. تو وہ جیلوں میں ہے, اور یہ بادشاہ اپنے شکار میں نکلے ایک دن, اور شکار کا پیچھا کرتے 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 اپنے ساتھیوں میں پیچھے رہ گئے, اور وہ شکار کو تیزی سے, اپنے گھوڑا تیز تھا, تو دوسری مملکت میں داخل ہو گئے جو دوسری کنٹری بازو کی تھی. تو وہ لوگ بت پرست تھے اور اپنے بت کو چڑھانے کے لیے بلی کے انتظار میں تھے. تو کوس آدمی آئیں گا تو اس کو پکڑ لے, بادشاہ ہے واشاہ ہے نہیں جانتے, اس کو پکڑ لے کے اپنے کپڑوں سے نکال کر اس کو لے کر گئے بلی چڑھانے کے لیے. دیکھے اس کی انگلی کٹے ہوئی ہے, بولے نہیں نہیں نہیں, ہمارے بت کی بے عزتی ہوتی, ایک زخمی آدمی کو یا کٹے انگلی والے کو لاتے, نہیں نہیں نہیں, ایک پورے مکمل بغیر عیب والے انسان کو ویسا چڑھانا ہے, اس کو چھوڑ دو. پھر اس کو واپس کر دیا. تو یہ بچ کے بہت خوش ہو گیا, اور وزیر کی بات یاد آئی, اللہ تعالیٰ اس میں خیر رکھا ہے, بہتری ہے. بولا الحمدللہ یہ تو صحیح بات بولا تھا میرا وزیر. بیچارے کو یاد کر کے اس کو رہا کرے. اور جیسے وہ رہا ہو کر آیا, بادشاہ بولتا بھائی آپ جو بات بولے بالکل صحیح بولے تھے, میں نہیں سمجھ سکا تھا اس وقت کہ اللہ تعالیٰ جو کرتا ہے وہ بہتری ہوتا ہے, اور حقیقت میں میرے کو یہ انگلی کرنے سے آج میری جان بچ گئی وہاں سے. مگر تو بول, تو جیل میں گیا, اتنے مہینے رہا, تیری کیا بہتری ہوئی؟ تو کہا بادشاہ صاحب آپ کو معلوم ہے کہ میں آپ کے سائے کی طرح, چھاؤں کی طرح چلتا ہوں آپ کے ساتھ. اگر میں جیل میں نہیں رہتا تو آپ کی جگہ میں چڑھایا جاتا تھا. حقیقت میں میری بہتری یہی تھی. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی حکمت ہے کہ کچھ امور آپ کی زندگی میں ہوتے وہ آپ کے لیے بہتر ہوتے, مگر آپ کی بے خوفی آپ کو یہ نہیں بتاتی ہے کہ اللہ سے اچھی امید گمان رکھو, کیونکہ آگے تک آپ کو نہیں معلوم یہ حالات آپ کے لیے کتنے بہتر ہوتے ہیں. جلد بازی میں اللہ سے بدگمانی, دل کو نہ شکرا, اللہ تعالیٰ سے خفا, نہ دعا, نہ امید, نہ بھروسہ, نہ صحیح طریقے سے نماز. یہ کون سا بندہ ہے جس کا دل اللہ کی بندگی میں اترنے کے لیے تیار اور خوش نہیں؟ یہ کون سا بندہ ہے جو اللہ کے ساتھ سچائی کا معاملہ نہیں کرتا ہے؟ کیا صرف باہر کے نمازاں دکھائے تو وہ نمازی ہو گئے؟ کیوں دل کو جھکانا چاہیے تھا, اللہ کی بندگی میں اس کو اتارنا چاہیے تھا. یہ حقیقت ہے. اس لیے قرآن کو جب تدبر کرتے ہیں, غور سے دیکھتے ہیں, اس میں ایسے ایسے معانی ہیں جو آپ کی زندگی اور آپ کی صفات اور آپ کے اخلاق, آپ کے کردار میں, اور اللہ تعالیٰ سے یہ دل ہمیشہ کامیاب ہو سکتا ہے. اور آپ کے دل کی کامیابی کا مطلب کہ آپ کے سارے جسم کے اعمال اور سارے چیزیں کامیاب ہو سکتے ہیں. یہ میں نہیں بول رہا ہوں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, الا ان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد كله. جسم میں ایک حصہ ہے, ایک ٹکڑا ہے, اگر وہ نیک صالح بن جائے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صلح الجسد كله, تو سارے جسم کے اعضاء پہ نیکی کا عمل آتا ہے. کیونکہ یہ دل کا معاملے کا ذکر ہو رہا ہے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتا رہے ہیں کہ یہ دل انسان کے جسم کے سارے آرگنز اور سارے پارٹس کا یہ راجا ہے, حاکم ہے. انہیں کوئی آرڈر پاس کرا, کوئی چیز پسند کرا تو پوروں کے اوپر امپلیمنٹ کر دیتا ہے, سب کے سب وہی کام کرتے ہیں. مگر اگر انہیں بگڑ جائے اور یہ دل فاسد ہو جائے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے وَإِذَا فَسَدَتْ, اور اگر یہ ٹکڑا, یہ حصہ بگڑ جائے, برا ہو جائے, تو ساری برائی ہر انسان پہ دکھ جاتی, سارے بدن پہ. اس لیے قرآن مجید میں آپ لوگ غور کر کے تدبر کیجئے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیشہ آپ کی قصورواری یا گناہگاری کے اوپر الزام کس کو ڈالتے ہیں جانتے ہیں؟ اللہ سبحانہ وتعالی فرمائے افلا يتدبرون القرآن, کہ یہ لوگ قرآن کو تدبر سے غور سے نہیں دیکھتے ہیں؟
ام علی قلوب اقفالها، یا دلوں پہ تالے لگ چکے ہیں، ایک دنیا کا تالا، ایک کاروبار کا تالا، ایک بیوی بچوں کا تالا، ایک ہمارے نفس کے خواہشات کا تالا، ایک ٹی وی کا تالا، ایک سیریل کا تالا، ایک میچ کا تالا، ایک سستی کا تالا، ایک کتنے تالے لگا چکے ہیں، جس کی وجہ سے قرآن کی روشنی اور تدبر دل میں گھس رہا ہی نہیں، احساس آ رہا ہی نہیں، تو پھر کہہ کے مسلم صرف دعویٰ ہے اسلام کا، تو پھر کیوں پروف اپنے خود کے لیے پروف کر دیجئے بھائی، دوسروں کو پروف دینے کی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھ رہا ہے، اتنا تو غور کیجئے۔ تو یہ معاملہ اللہ تعالیٰ الزام کس پہ لگا ہے کہ یہ لوگ تدبر کیوں نہیں کرتے، کیا اپنے دلوں پہ تالے لگ چکے ہیں؟ ایک تالا نہیں، اللہ تعالیٰ تالے کئی، کیونکہ دنیا کی غفلتوں کی چیزیں بہت زیادہ ہوتے ہیں، اور مؤمن یہ تالوں کو توڑ کر اللہ تعالیٰ کی بڑائی کو آگے رکھتا ہے۔ اللہ کی بندگی کیجئے، اس لیے نہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دیں گا، مگر اس لیے کہ اللہ کو خوش اور راضی کرنے کا مقصد آپ کا تھا، اور اگر وہ خوش راضی ہو جائے آپ بنا مانگے آپ کو دل بھر کے دے دیتا ہے۔ یہ حقیقت کے ساتھ جینا ضروری ہے۔ اس لیے دوسری آیت میں آپ غور کیجئے، اللہ سبحانہ وتعالی کیا فرمائے، فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، کہ لوگ اندھے نابینا آنکھوں کی روشنی جانے سے نہیں ہوتے ہیں اندھے، مگر جب دل اندھا ہو جاتا ہے، وہ جو سینے کے اندر جو دل ہے جب وہ اندھا ہو جاتا ہے ان کو اندھے کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نزدیک بھی یہی معنی ہے کہ دل کی اندھائی کا معنی کہ یہ حقیقت میں اندھا ہو چکا ہے، کیونکہ دنیا کے سارے راستے معلوم ہے، پڑھائی، اسکول، کالج، ڈگری، کھیل، تماشے، کاروبار، پیسہ، دولت، خواہشات، مگر اس کو اللہ کا راستہ اور جنت کا راستہ نہیں مانتے، نبی کا راستہ اور سنت نہیں مانتے، ساری چیزوں کے راستے مانتے، مگر یہ چیزوں سے اندھا، تو پھر یہ ہمیشہ کا اندھا ہی رہیں گا اگر اپنے آپ کو آگاہ کرتے ہوئے صحیح راستے پہ اپنی سچائی کو نہیں پروف کریں گے اپنے خود کے لیے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کیا فرمائے قرآن مجید میں، آخرت کے دن آپ کو کامیابی کی چیز کیا رکھے اللہ تعالیٰ، یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم، جس دن نہ کوئی مال، کاروبار، نہ کوئی اولاد آپ کو کام آنے والی ہے، مگر جو آپ کو قیامت کے روز کام آنے والی ہے، مگر وہ شخص جو صحیح سلامت دل لے کر آتا ہے اللہ کی ایمان سے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے۔ صرف دل کی سلامتی کا معاملہ، مگر افسوس ہمارے پاس سب چیز ٹھیک ہے مگر دل ٹھیک نہیں، روزانہ صبح اٹھتے، منہ ہاتھ دھوتے، وضو کرتے، چہرے دھوتے، 10-20 بار منہ دھوتے ہیں، مگر دل کو دھونے کے لیے فرصت نہیں نکلی زندگی بھر، کتنی بری بات ہے۔ ارے دل کو دھونا تھا بھائی، دل کو ایمان کی صفائیت لا کے آپ اپنے آپ کو پیش کرنا تھا۔ باہر صاف ستھرے کپڑے دکھاتے ہیں اور اندر دل میلا لے کر چلتے ہیں، اللہ کو کیا دکھا رہے ہیں؟ تھوڑا تو احساس اور سینس ہونا۔ ہم دوسروں کے لیے پروف نہیں کر رہے، کل کے دن آپ خبر میں اتریں گے تو آپ کو کم سے کم ایک اطمینان رہنا کہ میں سچا مومن بنا تھا۔ اپنی بہادری اور اپنی ہمت، طاقت اس میں ہے کہ حق کے سامنے جھک کر قبول کرے، ہاں میں غلط تھا، اللہ تو مجھے معاف کر، آئندہ سے انشاءاللہ یہ غفلت نہیں ہوگی۔ یہ ہمارے اندر احساس جگنا ضروری ہے، نہیں تو جھوٹی زندگی اور دھوکے کی زندگی اور مومن کی شان اپنی جھوٹی بنا کر اپنے آپ کو خوش حالی میں سمجھتے ہوئے اور آپ دھوکے میں ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرمائے، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا، اور اس سے زیادہ ظالم اور کون ہو سکتا ہے اللہ کے نزدیک، جس کو اللہ کی آیتوں کا غور فکر دلایا جایا اور بتایا جاتا ہے احکام، پھر وہ روگردانی کر کے اپنی ٹیڑھی زندگی میں جاتا، اللہ کی طرف موڑنے کا رخ لیتا ہی نہیں اس کا دل۔ اِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ایسے مجرموں سے ہم بدلہ لینے والے ہیں۔ اپنے آپ کو بچا لیجئے، کیونکہ معاملہ چھوٹنے والا نہیں، یہ کہہ رہا ہے سو پورا کر کے بتا دیتا، اس وقت رونے کے آنسو، پچھتانے کے آنسو کام نہیں آتے۔ سچائی کی احساس دل میں انسان کو خود دیتا ہے، اور حقیقت میں آپ دنیا کے طالب ہیں یا جنت کے طالب ہیں، آپ کی سچائی دل کی خود بتاتی ہے کہ آپ پیدا ہوئے، نہ کہ اپنے آپ کو پیدا کریں، اور جس نے بھی آپ کو پیدا کیا، کھلایا پلایا، ساری چیزوں سے مالا مال کیا، وہ اس لیے کیا تھا تاکہ آپ اس زمین پر اس رب العالمین کی بڑائی کو قائم کریں۔ مگر افسوس اس بات کی ہے کہ آپ اور ہم اپنی بڑائی میں مصروف ہو گئے، اللہ کی بڑائی کرنے کے لیے فرصت ہی نہیں ہے۔
کب تک؟ اس لیے یہی چیز کا احساس آپ لوگ سوچتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ زندگی میں جب رمضان کے دنوں میں آپ لوگ دنیں گزارتے ہیں، روزے، عبادات، نماز، صدقات، خیرات، زکوٰۃ، کتنی چیزیں کرتے ہوئے دل بھر جاتا ہے عبادتوں سے اور ایمان کی دولت سے، پابندی نمازوں کی، ہر کوئی ماشاءاللہ سے کتنا بھی مصروف رہتے ہو، مگر اس دنوں میں دیکھتے ہیں کتنی پابندی کرتا ہے، اور پھر وہ دنیں نکلتے ہی اس کو احساس ہوتا ہے کہ کتنے اچھے دن تھے، اللہ کی رحمت مانگے، دعائیں، کئی چیزیں سیکھے، سنے. مگر معاملہ یہ ہے کہ جس وقت آپ اپنے آپ کو مصروف کرے تھے اس کام میں جس کے لیے آپ کو پیدا کیا گیا تھا، آپ کو مزہ آ رہا تھا، مگر جیسا وہ کام چھوڑ دیا جس کام کے لیے آپ کو پیدا کیا گیا تھا، آپ کو دل میں اداسی اور بیزاری آئی، کیونکہ یہ مقصد کے لیے آپ پیدا نہیں ہوئے تھے. آپ کا اصل مقصد اللہ کی بڑائی کا تھا، اور جیسا اللہ کی بڑائی کو چھوڑ دیے، اپنی بڑائی میں مصروف ہو گئے، غفلت اور شیطان کی خوشی. آپ کا پارٹ یہ جو لیے ہیں شیطان کی پلاننگ میں، سکسیس کرنے والا پلان کو آپ ہی حصہ بنا، اس سے بڑی بدبختی اور کیا. اس لیے آج زیادہ لوگوں کو معلوم ہے زندگی میں کھانا پینا پیسہ بنانا، مگر معلوم نہیں کہ پیسہ بنا کر جنت کو پانا ہے. دنیا برائے آخرت ہے، دنیا برائے دنیا نہیں ہے. اور اگر یہ دھوکے میں رہیں گے تو شاید ہم اپنے آپ کو آخری سانسوں میں بچانا مشکل بلکہ ناممکن ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ کے کلام میں فیصلہ ہو چکا ہے اللہ تعالیٰ کا، فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، جس نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا اپنا مال، اپنی صحت، اپنی عمر، اپنا وقت سیکھنے کے لیے، سکھانے کے لیے، اللہ کی بڑائی کرنے کے لیے. فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى، اور اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارا ہے، وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، اور اس کے دل میں جنت اور آخرت کے اوپر بھروسہ اور یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ بول دیے تو پھر وہ ہونے والی چیز ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، اس کو وہی راستے کی آسانی دے دیتے ہیں جنت کی طرف کی. دوسرا حصہ کس کا ہے؟ وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، اور جس نے بخالت، کنجوسی کرتا ہے، وہ سمجھتا ہے کنجوسی دنیا میں دوسروں کو نہیں دینے سے، ارے بھائی آپ اپنے آپ کو دیجئے جنت، اپنے آپ پر احسان کیجئے، بخالت آپ کی آپ کو ہی نقصان دینے والی ہے. اللہ تعالیٰ غنی مطلق ہے، انہیں تو تجھ کو مالا مال کیا ہے، بھول گیا کیا؟ پھر اللہ کے راہ میں دینے کو کنجوسی. بڑے دل سے روتے ہیں، بڑے ہاتھوں اٹھا کر اللہ مجھے فردوس اعلیٰ دے دے، نبی کے ساتھ ٹھہرا دے، جنت میں مقام دے دے. پھر اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کے لیے ایک پھٹی نوٹ نکلتی، وہ بھی بڑی مشکل سے، اور نکلنے کے بعد ہزاروں بار احسان جتاتے ہیں، لوگوں کے سلامیاں لیتے. کیا ہے بھائی، دنیا کے اندر نیکی آپ کی یہیں چلے گی، اور اس کا گناہ ریاکاری کا آپ کے اوپر آ گیا، پیسہ بھی گیا، گناہ بھی آیا. اس لیے اللہ تعالیٰ جو تربیت اخلاق مومن کے رکھا ہے، یہ صفات کے اندر ہم اپنے آپ کو ٹٹول کے دیکھنا. ایک تابعین کے عالم دین تھے، اور وہ جب ایک آیت پہ گزرے ہیں اور یہ پڑھے ہیں لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، ہم نے ایک ایسی کتاب نازل کرے جس میں آپ کے بارے میں اس کا ذکر ہوا ہے، کیا تمہارے میں عقل مندی نہیں کہ اپنے آپ کو جھانچ کے دیکھے کہ آپ کون سی کیٹیگری میں ہیں؟ ارے بھائی بچہ ایگزام جب دیتا ہے کالج میں یا اسکول میں، باہر نکل کے کتاب کو چیک کرتا ہے کہ میں صحیح لکھا یا غلط لکھا، ہاں یہی آنسر تھا، اچھا پورا فل مارک آ گیا، 2 مارک چلے گئے، یہ غلطی چھوڑ گیا. اس کو چیک کرنے کی فکر رہتی کہ وہ ایگزام کا پرچہ کیسا گیا. یہاں پر آپ کے امتحان اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، غلط جا رہا تو بھی آپ کو پرواہ نہیں، اور بگڑ جا رہا تو بھی آپ کو فکر نہیں. واللہ یہ سب سے بڑی گھاٹا اور نقصان کی ہے کہ اللہ نے جس کو اپنے راہ سے اور اپنے راستے سے غافل کر دیا نا، اس کی بڑی سزا اس لیے ہے کیونکہ اس نے اللہ تعالیٰ کو بھول بیٹھا تھا، اللہ تعالیٰ کے احکام سے دور ہو رہا تھا، اور اللہ تعالیٰ سے قریب ہونے کے راستوں کو بڑی مشکل سے آتا تھا. اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرمائے، وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَى، جو بخالت کرتا ہے اور اپنے آپ کو معتبر ہی دیکھتا ہے کہ میرے کو ضرورت نہیں ہے، میرے کو سب معلوم ہے، میں پیسے والا ہوں، میرے کو کیا کرنا ہے سیکھ کے، سب کچھ ہے میرے پاس، کاروبار اچھا ہے، 1 سے 2 بلڈنگ ہے، فلانا ہے فلانا. یہ جو گھمنڈی اور اختیار کرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ کسی کا محتاج نہیں، روادار نہیں، وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، اور آخرت کی تیاری میں اس نے جھٹلا دیا اور کوئی تیاری نہیں کیا، فَسَنُيَسِّرُهُ، تو اس کا راستہ کس طرف گھسیٹا جائے گا، لِلْعُسْرَى، شدت اور تکلیف کی جگہ کی.
وما یغنی عنہ مالہ اذا تردى، اور جب ہلاک ہو کے وہ اترے گا تو اس کا مال اس کو کوئی بچانے والا نہیں بنے گا۔ وقت یہاں پر میرا ختم ہو رہا ہے، یہ میں اپنے آپ کو دیتا ہوں وقت، کوئی بھایا نہیں دیے، مگر کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی، صحابہ کرام بھی کہتے تھے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتخولون الموعظہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو موقع کی نزاکت دیکھ کر ہم کو واعظ و نصیحت کرتے تھے، کہاں ہم بیزار ہو جائیں، یہ صحابہ کرام کے لیے ہے۔ تو ہم کو سنت نبوی میں میری بھی عادت یہی ہے کہ مختصر 10 منٹ کی بات ہے، عربوں میں 10 منٹ کا خطبہ 15 منٹ کا خطبہ شاید آپ لوگ نہیں سنے ہوں گے، مگر وہاں پہ میرے ایسے خطبہ، یہاں آنے کے بعد 40 منٹ کھینچ رہا ہوں، میرے کو بہت تکلیف ہوگی، حقیقت یہ، کیونکہ بات سمجھنا تھا، سمجھنے والے دیر سے آتے ہیں، اور پھر شروع سے جس نے نہیں لیا سبجیکٹ اس کو سبجیکٹ میں لانے کے لیے، کیونکہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے یہ، اور پھر آیتوں کو عربی میں بھی لانا، پھر اردو میں بھی لانا، پھر اس کے احکام بھی پیش کرنا، تو تھوڑا سا ٹائم اس میں لگ جاتا ہے، مگر ہمارا مقصد کیا ہے کہ کام کی چیز لو اور عمل کی ارادے سے کرو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہنے سے زیادہ کرنے کی عطا فرمائے، رب العالمین ہمارے گناہوں کو معاف کرے، ہماری غفلتوں سے بیدار کرے، اور اللہ تعالیٰ کے سچے پکے مومن دل اور دماغ اور جان مال سے اللہ تعالیٰ تیری راہ میں ہم کو استعمال فرما دے، خاتمہ بخیر ایمان کے ساتھ خاتمہ فرما دے، اور اس دین کی دعوت کا حق ادا کرنے والے بنا، اور رب العالمین ہمارے درمیان بھائی بہنیں جو بھی آئے اور ان کی نیت میں تیرے راہ میں عمل کرنے کا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی اور خوشحالی اور ہر قدم پہ کامیابی کے ساتھ رب العالمین کی حفاظت فرما دے اور مدد کر دے، اور جو بھی اس میں غافل ہے اللہ تعالیٰ ان کو غفلت سے بیدار کرتے ہوئے ان کی ہدایت کا سامان آج سے ہی آسان کر دے، اور اللہ تعالیٰ تیری دین کے علم کی فہم، قرآن کی تدبر اور تیری رضا حاصل کرنے میں کامیابی عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم اجمعین۔